بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا پارٹنر، کرائم پارٹنر اسرائیل کے حق میں ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس ایشو کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور عمران خان کے لیے ظاہر ہے اس حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایک جنگ ہے اس پر بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس پر بات کریں، اور آپ نہیں بول رہے، ساری دنیا بول رہی ہے۔ میرے ایکچولی جو ہے نا ویوز اس پر بہت سارے اختلافی قسم کے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ تو کر دینی چاہیے نا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ذاتی خیال کے اندر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف۔ یہ جنگ مسلمانوں یا یہودیوں کی نہیں ہے۔ یہ ایکچولی جو بات ہے نا، یہ میں اس پہ بہت سارے میرے دوست اتفاق نہیں کرتے۔ یہ جنگ جو ہے یہ یعنی انسانیت کی جنگ ہے۔ جو لیلا خالد تھی جنہوں نے فلسطین کی جنگ لڑی، وہ مجاہد ہیں، یعنی وہ اس جنگ کی ہیرو ہیں فلسطین کی آزادی کے حوالے سے۔ سر وہ کرسچن تھی، اسی طرح اور بہت سے لوگ کرسچن تھے، لیکن وہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ نوٹ کریں تو کل مظاہرے میں سر لنڈن میں ہوا، کیا کہتے ہیں، یورپ کے مختلف ملکوں میں ہوئے۔ جرمنی میں انہوں نے فرانس میں شاید گرفتار کیا، یا جرمنی میں کچھ لوگوں کو بڑے مظاہرے ہوئے نے۔ وہ مظاہرے جو ہوئے ہیں وہ فلسطین کے حق میں ہوئے ہیں، اور ان مظاہروں میں جیوز بھی شامل تھے، یعنی یہودی بھی شامل تھے، اس میں کرسچن بھی بہت بڑی تعداد میں شامل تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، یعنی ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ جو ہیں اس مظاہرے کے اندر شامل تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مذہباں کی لڑائی ہوئے گی تو پھر پائے نا غیر مسلم ساڈے نال نہیں کھلون گے، ٹھیک ہے، ہم غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو ایکچولی وہ جو لڑائی ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے، وہ انسانیت کی بقا کی لڑائی ہے۔ وہ ظلم اس حد تک وہاں پہ ہو رہا ہے، اس حد تک ظلم ہو رہا ہے کہ آپ یعنی جو باتیں پہنچتی ہیں الیکٹرانک میڈیا سے، یا جو خبریں میں پڑھتا ہوں، روح کا بجندی یار۔ یعنی جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں۔ میں سچی بات ہے ذرا جذباتی جا کریکٹر ہے، مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نا میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں بہت زیادہ، لیکن میں آج بھی قابو نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ اگر میں آج بات نہیں کروں گا تو پھر میرے اس نالج کا یا اس احساس کا کیا فائدہ کہ اگر میں نے آواز ہی نہیں اٹھانی۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اسرائیل کے خلاف گفتگو کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ ادو نقصان ہوئے گا، ویڈیو نہیں چلے گی، اور بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں جہے انہوں نے ہاتھ چ گئے تو نقصان پہنچا گے۔ تو میں کہا پہنچا لینی یار، بندہ کتنا بوجھ لے کر جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر پھرتا رہے۔ دیکھیں یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں، پھر میں عمران خان دے جڑے نا کرائم پارٹنر لانا، اور کرائم پارٹنر کیوں ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ میں باقاعدہ کرائم پارٹنر ہے، اور یہ جو کرائم ہے یہ ایڈمیٹڈ کرائم ہے۔ یہ میں کرائم کوئی طوطا کہانی نہیں سناواں گا، ایڈمیٹڈ کرائم بتاؤں گا ان کا، وہ بتاؤں گا کیا ہے۔ لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ کہانی کیا ہے۔ انہوں نے جیوز نے ایک کہانی گڑھی، اور اس کہانی میں ان کے مطابق یہ ہے کہ آج سے 3200 سال پہلے، یعنی اگر میں اس بات پر یقین کر لوں نا، جو جوز ہمیں کہانی بتاتے ہیں، یا جو یعنی وہ بتاتے ہیں کہ جناب ساڈی مقدس زمین ہے، ہمیں لاٹ ہوئی اللہ لوں، تو یہ کہانی 3200 سال پرانی، 3200 سال پرانی، کہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں، اور پھر ان کے بعد ان کو یہ مقدس جو زمین تھی وہ الاٹ کر دی گئی، اور کہا گیا کہ اے تہاڈا ہن گھر ہو گیا، تسی ایدے ہو گئے تے اے تہاڈی ہو گئی۔ یہ سر انہوں دی کہانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا لگا، میرے بزرگ جو ہیں وہ کشمیر سے نکلے، سری نگر تو، اور آج سے 300-350 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ، وہاں سے نکلے، داد کا بیڑا امبرسر چلا گیا، نانکا بیڑا لاہور آ گیا۔ اب فرض کرے کہ میں یہاں سے اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی سری نگر کے اندر جو ساڈے وڈیاں دا گھر سی وہ سانوں واپس کر دیو، یار ایک کلیم کو مننے گا؟ عقل کی بات کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض کرے کہ
350 سال پیچھے چھڑ دیو، میں یہاں سے نکلوں اور میں امبرسر چلا جاواں کہ جی اے میرے دادے دی ویلی سی بابے ٹل دے مزار علی گلی چ، ہاں جی، تو میں وہاں پہ جا کے کہوں کہ جناب اے میرے دادے دی گلی دا گھر سی ویلی سی اے میں دے دیو، کو مننے گا اس گل نو؟ وہ کہنے تو پاگل ہے، چل نکل اتوں۔ بلکہ اس کو بھی چھوڑیں سر، آپ یوں کریں کہ جہاں پہ میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، مون روڈ کا علاقہ، اس گھر میں چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے جی چونکہ میں ایتھے جمیا سا لہذا گھر میرا ہو گیا، کوئی مننے گا اس گل نو؟ نہیں، وہ پئی بیچتا مدت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہودیاں دے کام دیکھو اور امریکہ دے کام دیکھو اور جڑی اپنے لو فرسٹ ورلڈ ہے انہوں دی ذرا عقلاں دیکھو یا ان کا فراڈ دیکھے، ان کی 2 نمبری چیک کریں کہ وہ 3200 سال پہلے کی رجسٹری مانی جا رہے ہیں، وہ بھی رجسٹری ہو جڑی انہوں نے آپ ہی خواب و خیال چ لکھی ہے، کاغذ کتے نہیں گا، 3200 سال پہلے کی۔ یہ سر وہ ظلم ہے۔ اچھا اب یہ تو ہے آج کا جو میں بات بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اس جو یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا وہ بھی ظلم عظیم تھا۔ ہٹلر نے جو کیا وہ ظلم عظیم تھا اور اس کی مذمت جس حد تک کی جا سکتی ہے کی جانی چاہیے، کوئی رو رعایت اس میں نہیں ہے، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف بولنا چاہیے سر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، اب دوسری سائیڈ کی سٹوری سنیں۔ یہاں پر جو یعنی فلسطین ہے یہ رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ وہ پہلا جو رومن بادشاہ تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، شاید کنسٹنٹائن تھا اس کا نام، جو کرسچن ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا۔ پہلے وہ جو رومن خدا تھے، رومن مذہب سی، انہیں مانتا سی، بعد جو اس پسے آ گیا۔ تو بہرحال وہ عیسائیوں کے پاس تھا یہ سارے کا سارا یروشلم اور یہ نا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مختلف مسلمانوں کے پاس بھی رہا۔ آپ کو پتہ ہے صلاح الدین ایوبی صاحب بڑے ہمارے کیا عرب کے ایک بہت بڑے جرنیل ہوئے ہیں، اور ان کی جو جرت ہے، ان کی دانشمندی ہے، اس کی گورا بھی تعریفاں کر رہا ہے، کتاباں پڑھی ہیں باقاعدہ۔ جو مرضی آپ جس مرضی بندے دی لکھی کتاب پڑھ کے ویکھ لو، وہ جڑا نا ایوبی دی تعریف ہی کرے گا۔ اچھا اب وہ یعنی عیسائیوں کے پاس سے نکلا، پھر جناب دوبارہ عیسائیوں نے حاصل کر لیا، پھر اس کو مسلمانوں نے دوبارہ پھر سے حاصل کر لیا۔ وہ ترکی کے جو سلطان تھے انہوں نے اس کو فتح کر لیا ایک دفعہ پھر۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار جہدے کو طاقت تھی وہ اس سلسلے نو، اس لینڈ نو حاصل کرتا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آئین، قانون، ان چیزوں نے جگہ لینی شروع کر دی۔ معاہدے آئے، پھر آئین آئے، پھر قانون آئے۔ یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر بنا۔ پتہ نہیں کیڑے بھائی نے کہتا کہ یہ جگہ یہودیوں نے دے دیو، یہودیوں نے آپ ہی کلیم کیتا ہونا، چک کے یہودی لیا کے اتنے بسانے شروع کر دی۔ اب جو دوسری سائیڈ کی سٹوری ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو جگہ دی گئی تھی ہم وہاں تک محدود تھے۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں کے جو فلسطینی تھے، کرسچن تھے یا مسلمان تھے یا کوئی اور مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں زمینیں بیچیں، ہم نے وہ زمینیں غزہ میں خریدی اور خرید کر ہم نے وہاں پر آباد کری شروع کر دی۔ جب وہ خرید لی اس کے بعد پھر رولا پاتا۔ یہ دوسری سائیڈ کی سٹوری ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، میں دونوں باتوں کے اوپر نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دونوں سائیڈز پہ چل رہی ہیں۔ اور پچھلے 70-80 سال کے دوران، یعنی 75 سال ہو گئے سمجھ لیں، یہ مسلسل جو ہے نا ایک انسانیت سوز مظالمین، ٹھیک ہے، ظلم ایکچولی وہ وہاں پر مظالم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان مظالم کو روکنے کے لیے کوئی آہنی ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، بلکہ ظلم کا ساتھ دینے کے لیے بڑی قوتیں آگے آ رہی ہیں۔ اب بھی امریکہ نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں وہاں پر پہنچا دیا ہے،
ٹر پیا دوجا بھی ٹورتا نے پھڑ کے. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ مقام آ گیا جس مقام کے اوپر اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے. ایران نے، رشیا نے باقاعدہ طور پر فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے. جو ہیں اپنا سعودی عرب کے حکمران انہاں دی بھائن جڑے نا کی کہندے نے دل جڑے نے اور دماغ اور پیسہ وہ اسرائیل دے نال ہے، ٹھیک ہے، اور عوام جڑی ہے وہ ساری دی ساری فلسطین دے نال ہے. پاکستان میں جو ہے حکومت بھی فلسطین کے ساتھ ہے آفیشیلی. میں نے سوال کیا تھا باقاعدہ جب پرائم منسٹر کا انٹرویو ہوا تھا اس وقت میں نے سوال کیا تھا اور خود انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ پاکستان کا موقف وہی ہے جو ڈے فرسٹ ہے اور عوام تے ہے ہی فلسطین کے نال، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب حالات جو ہیں وہ سیریس ہو گیا. سلامتی کونسل میں رشیا نے یہ اپیل کر دیا ہے کہ جناب منڈے کو اس پر آپ لے کر آئیں جو ظلم وہاں پہ آپ کر رہے ہیں. اگر امریکہ بھی چوڑیا تو بھائی پھر تاڑی خیر نہیں، پھر ویکھی جائے گی دے دنا دن، ٹھیک ہے. یعنی اب ایک عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا جی یہ ہوگی ایک سائڈ. اب یہ کام ہوا کیوں، یعنی حماس نے یہ کام کیا کیوں؟ کون نہیں جانتا کہ اسرائیل جو ہے اس کی طاقت امریکہ ہے اور امریکہ میں جو پیسہ ہے وہ یہودیوں کا ہے. سو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اسی طرح پورے یورپ کے اندر جیو لابی بہت سٹرونگ لابی ہے، کوئی شبے کی بات نہیں اس کے. اچھا جی واقعہ یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک نا یہ اس 3200 سال پہلے کی جو زمین الاٹ ہوئی تھی نا اس کا یہ یاد مناتے ہیں. اس کی ایک جو سمجھ لیں کہ ان کی ایک وڈی رہی، ٹھیک ہے. یہ اپنا 7 دن تک ان علاقوں کے اندر راتیں گزارتے ہیں خیمے لگا کر، اور اس کو یہ خیام جو ہے نا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خیام کی تقریبات شروع ہو گئی. خیمے سے خیام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر لگا کر تو اس 3200 سال پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں کہ سانو جناب ایتھے جی نا مقدس زمین لبی سی. اب 7 اکتوبر تھی، آخری رات تھی ان کی. اس وقت حماس نے کیا حملہ اور وہاں پر انہوں نے ان کے جو لوگ ہیں ان کو یرغمال بھی بنا لیا. اب ان یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیل نے بمباری کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے بمباری، اور آبادیوں کے اندر کر رہا ہے. بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بزرگ مر رہے ہیں. اسرائیل کو کوئی ترس نہیں آ رہا ہے، کوئی حیا نہیں آ رہی، کوئی شرم نہیں آ رہی. حماس یہ کام کیوں کر رہا، کیوں کیا حماس نے، کیوں مجبور ہوا؟ حالانکہ انہیں اس بات کو اب پتہ ہے، حماس کو یعنی اس تنظیم کو اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل ایک طاقتور ترین ملک ہے اور وہ جناب پوری قوت کے ساتھ ایک بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح سانو آ کے بجے گا. لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ زندگیاں اوکھی ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لائف سیونگ ڈرگ لینی ہو غزہ کے علاقے میں، کسی کی زندگی کو خطرہ ہو، تو سر اس کو وہ ڈرگ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت ہے، اور پھر اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کو چیک کر کے دوائی پہنچائے گی. دیٹ میں ٹیک 2 to 3 years. ٹھیک ہے، بندہ پھوڑک کے کتے تک کتے چلا گیا ہوئے گا. اس طرح کی پابندیاں لگی نہیں یار، غیر انسانی. تو بندے نو وٹ تے چڑھتا نا پھر، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انسانوں کے بچوں کی طرح اگر وہ رہیں تو رہا جا سکتا ہے. یعنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایریے میں رہے، یہودی رہے، فلسطین انڈیپینڈنٹلی اپنے ایریے میں رہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل نالوں نال دوویں رہ سکتے ہیں. لیکن جے تسی پابندیاں لاؤ گے، ماڑے سمجھ گئے، تو پائیں پھر اینی کاروائیاں ہونگیاں. پھر تیاری رکھو، پھر تسی بندے مارنے ماری جاؤ. وہ کہتے ہیں اسی پہلے بھی تو مرنے پہ ہیں نا، خیر ہے گی کوئی گل نہیں. تل مرنے سے ایک دفعہ مر جانا بہتر ہے. وہ اس سوچ کے ساتھ پھر فلسطینی آگے نکل پڑے ہیں اور اب واپسی کا راستہ دکھائی نہیں دیتا مجھے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. دیکھیے عمران خان کے جو پہلا سسرال تھا یعنی جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، وہ سارے کے سارے جوز ہیں،
وہ کرسچن نہیں ہیں، وہ باقاعدہ یہودی نے، بڑے نامور یہودی، امیر یہودیوں میں یہودی، امیر یہودی، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مطلب لاہور چ ارب پتی، وہ لنڈن چ ارب پتی نے، ٹھیک ہے. تو لہذا ایک بڑے وہ امیر لوگ ہیں. عمران خان کے بچے ان کے گھر میں پل رہے ہیں، چلو وہ ظاہر ماں انہوں نے پال لے. اب عمران خان کا جو سابق سالہ زیک گولڈ سمتھ اس کا نام ہے، وہ عمران خان کا پارٹنر ان کرائم ہے. کیسے؟ یہ عمران خان نے خود بتائی ہوئی بات، یہ بات جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. عمران خان نے کہا، ایک انٹرویو میں یہ بات کی، اس نے کہا کہ میچ لگا ہوا تھا اور میری پارٹی بھی بہت زیادہ برے حالات میں تھی، بڑے پیڑے حالات تھے، قرضہ چڑھیا سی، اور میں خود قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، میرے پیسے نہیں تھے. تو میچ لگا ہوا تھا، زیک جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جوا لگایا ہوا تھا اس نے نا. تو میں نے اس سے ڈیل کی کہ یار اگر میں تمہیں میچ جتا دوں، میں تمہیں ٹپس دیتا ہوں، تم اس حساب سے کھیلو، تو اگر تم جیت گئے تو میں جو ہے نا وہ آدھے پیسے جیت میں سے ہوں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جناب ہم نے جوا کھیلا، اس وقت تک وہ 1 ملین 2 ملین پاؤنڈ ہار گیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو پھر جو ٹپس دیں اس کے نتیجے میں وہ اتنے پیسے ہم جیت گئے کہ میں نے سارا قرضہ بھی اتار دیا اپنا، مجھے پیسے بھی آ گئے اور میری پارٹی کے قرضے بھی ختم ہو گئے اور اس کے پیسے بھی ریکور ہو گئے اور اس نے بہت سارے پیسے کما لیے. تو سر جوا کھیڈن دی داستان عمران خان نے آپ ہس کے دسیے اپنے یہودی سالے نہ بیٹھ کے جوا کھیڈیا بھائی نے. اور اس کو ہمارے یوتھیے جو کہتے ہیں کہ انہیں بھائی نے پتہ نہیں کیڑی ریاست قائم کرنی ہے اور یہ جناب بڑا نیک ہے اور پاک ہے اور پتہ نہیں کیا یہ کیا کہتے ہیں وہ یعنی بڑا عبادت گزار ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بعد میں عقل آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار غلط سے اور بندہ اس سے مکر جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے سمیت ہر شخص گناہوں کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. جو پاک ہوتے ہیں وہ پھر پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں بات مذہبی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اتنا ضرور میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہ اگر آپ کوئی جرم کوئی گناہ کر بیٹھیں تو اس کی تشہیر مت کریں، کیونکہ اس طرح آپ اپنے نا گواہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ 10 اگلا گواہی دے دے گا کہ آہو جی یہ گل ہوئی سی. تو عمران خان نے سارا پاکستان نہیں پوری دنیا گواہ بنائی اپنے جرم دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، اب زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا سر، وہ جو لنڈن میں مظاہرہ نہیں ہوا اس مظاہرے میں کے خلاف انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کا لب لباب یہ ہے کہ جو جیوز یعنی یہودیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، طنز کر رہے ہیں نا وہ ان لوگوں کے اکٹھے ہو کر مظاہرہ کرنے کے پر کہ اسرائیل ظلم بند کر دے. ٹھیک ہے، تو بھائی زیک صاحب مہربانی کرو تسی اپنا کی کہندے نے یہودیاں نو اپنے ماسی دے پتراں نو چاچے دے پتراں نو سمجھا لو کہ یار آپ ان کو جینے دیں، وہ آپ کو جینے دیں گے. بڑی سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیک گولڈ سمتھ جس وقت نکلا تھا نا الیکشن لڑنے کے لیے، صادق خان صاحب پاکستانی اوریجن کے لنڈن کے رہائشی ہیں، وہ میئر بنے، تو اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ نکلے تھے. تو عمران خان پاکستان جو اتنے گیا سی وہ کمپین چلان لے باقاعدہ، تو کمپین چلائی انہیں کھلو گے، زیک گولڈ سمتھ ہار گیا سی. ٹھیک ہے، تو ہر حوالے سے یعنی پولیٹیکلی ہو کیا کہتے ہیں فائنینشلی ہو، عمران خان اور زیک گولڈ سمتھ آپس میں پارٹنر ہیں. میں پارٹنر کا لفظ ہوا میں استعمال نہیں کیا. تو سر وہ اب ایکٹیو ہوا ہے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف. ابھی بھی جو لوگ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، تو پائے نا انہوں دی مرضی. مطلب میرا تو کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو حقائق ہیں ان کے مختلف اینگلز آپ کے سامنے رکھ دوں. آگے سر تہاڈی مرضی، منو نہ منو، میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے. بس میری درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.